آج بھی ارادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرات صحابہ کرام کے اتباع سنت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ جیسا کہ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ میں نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا ماڈل اور آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ ہماری جسامت سے لے کر سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک، اور گھر سے لے کر رشتہ داروں تک اور پڑوسیوں تک اور بزنس سے لے کر ملازمت تک، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل اور آئیڈیل ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان کو اس وقت آسانی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کے لیے جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کے مطابق محبت کرے گا۔ آج زبان سے بولنے والے بہت ہیں، لیکن اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیں کہ میں اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو دل صحیح معنی میں گواہی دے گا کہ ہماری محبت صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ اگر دل سے محبت ہوتی، سنت، فرائض اور سنن تمام چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہوتے۔ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اسی لیے ہمارے چہرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق نہیں ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوں اور آپ کا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے؟ ہر وہ آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کروں گا۔ کیسے تھے حضرات صحابہ؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں جب آپ کی محبت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بن جاتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دنیا سے آپ کو بھی رخصت ہونا ہے، ہمیں بھی رخصت ہونا ہے۔ آپ کا درجہ اونچا ہوگا، ہمارا درجہ نیچے ہوگا۔ اگر وہاں پر آپ سے محبت ہو جائے، آپ کو دیکھنے کا ارادہ ہو جائے، آپ کی جنت تو بہت اعلیٰ پیمانے پر جنت ہوگی، ہماری جنت نیچے ہوگی۔ اگر آپ کا دیدار کرنے کا ارادہ ہو تو ہم کیا کریں؟ دنیا کے اندر حضرات صحابہ اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ یہ سب حضرات صحابہ کرام کے لیے اسناد ہیں، سند ہے۔ کیوں؟ حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ صحابہ نے کیا،
اور جو نہیں کہا اس میں اللہ کے رسول کے منشے کو سمجھ کر صحابہ کرتے تھے. اور آج ہمارے پاس پوری کی پوری شریعت موجود ہے. گزشتہ جمعہ میں نے کہا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک چیز کو حضرات صحابہ کرام نے قید کیا، لیکن عمل کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. بولنے والے تو بہت ہیں، اللہ کے رسول کے نام پر فساد مچانے والے بھی بہت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرافات کرنے والے بھی بہت ہیں. لیکن زندگی کو دیکھا جائے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ان کی زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں، سنتوں سے خالی ہیں. اچھا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے. ٹوپی پہن لینے سے، جبہ ازار پہن لینے سے، یا اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں وہ کر لینے سے صحابہ کی، اللہ کے رسول اور صحابہ کی محبت ثابت نہیں ہوتی. میرا گھر کیسا ہے، میرے گھر کی زندگی کیسی ہے، وہ حضرات صحابہ کے اندر ہوا کرتا تھا. حضرات صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے. بہت سارے نوجوان آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، حضرت صحابہ کرتے تھے، حضرت ہمیں کرنے ہوتا کیا؟ ہاں صحابہ کرتے تھے، ہمیں کان سے کریں گے حضرت؟ انہوں صحابہ تھے. شریعت صرف صحابہ کے لیے نہیں اتری تھی، قرآن صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے، مسلمان کے لیے بھی نہیں، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا تھا. بہانے بازی نہیں چلے گی. دنیا کے اندر بہانے بہت زیادہ ہیں، عمل کرنے والے بہت کم ہیں. تو وہ صحابہ کے اندر، دنیا میں تو صحابہ اپنی جانیں قربان کر دیتے. ابو سفیان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیٹی مسلمان ہو چکی، اللہ کے رسول کے نکاح میں آ چکی. بہت دنوں کے بعد ابو سفیان کا ارادہ ہوا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچوں اور میری بیٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ان سے ملاقات کروں. پوری ازواج میں سب سے زیادہ مہر اگر کسی کا تھا تو وہ ابو سفیان کی بیٹی کا مہر تھا. 1000 دینار. دینار کا تو کیا، دینار کا تو کیا، سننے کے سکے. 1000 سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں ابو سفیان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور پوری امت کی ماں کو عطا کیا تھا. کتنا حضرت مہر؟ 7780 پو 6 روپے. 7780 پو 6. کب حضرت دیتے سو؟ بعد میں دیکھیں گے کہتے حضرت. ہے نہیں ہے؟ ہمارے ماحول میں ہے. میں اکثر نکاح پڑھاتا ہوں، نکاح پڑھانے سے پہلے نوشوں کو پوچھ لے تم کہتے رہے بابا خرچہ کر رہا ہے؟ انہیں بولتا حضرت وہ 1 لاکھ روپے کا شادی محلے کو ہوں، وہ 4-5 لاکھ روپے دعوت میں اڑ رہی. مہر دیں گے کہتے حضرت. کہاں جاتی ہے انہیں مرگے کے بعد میں اسے بیچاری کو لے لگا کر اس کی میت کے پاس کھڑا کر دیں. اماں معاف کر دال، اماں تو معاف کری تو اس کا بیڑا پار ہوتا سو. کون بولے تھے 4-5 لاکھ روپے کی دعوت کرنے؟ یہ کہ ایس بی شمس لینے کون بولے تھے؟ وہ فرض نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ مہر ہے. مہر معجل، مہر معجل. عجل اور اجل میں فرق ہے.
مہر معجل کس کو؟ وہ فوراً دینا عین کے ساتھ، فوراً اب دینا. مہر معجل بعد میں دینا. وہ بعد میں کب؟ موت تک. وہ کیا چیز معلوم؟ مسئلہ بتا دیتا ہوں بغیر شرمے کے. میں نہیں بتایا تو کون بھی پجاری آپ کو نہیں بتاتا. اس واسطے ہم علماء پر ضروری ہے کہ اس کے باریک سے باریک مسائل بھی امت کے سامنے رکھیں. مہر کیا چیز ہے؟ مہر جو مرد شادی کے وقت عورت کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ بتاؤں آپ کو. پہلے کے زمانے میں عورتوں کو خریدا جاتا تھا، باندی بنایا جاتا تھا، اپنی خدمت کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا. بیوی کا جہاں پر بیوی کے ساتھ جو حقوق ہوا کرتے تھے وہی باندی کے ساتھ بھی حقوق ادا کرنے پڑتے تھے. یہاں تک کہ رات کی خلوتوں میں بھی باندی کا استعمال ہوتا تھا. لیکن آج کسی آدمی کو خریدنا، کسی عورت کو خریدنے کا رواج ختم ہو چکا ہے. یہ چیز نہیں ہے. لیکن کسی عورت کو خریدا نہیں جا سکتا. مہر اس لیے دیا جاتا ہے کہ عورت تو آزاد ہے لیکن عورت کی شرمگاہ آزاد نہیں ہے. عورت کی شرمگاہ آزاد نہیں ہے. اس لیے کہ میں 7,780 پر 6 کیا حضرت یہ تاج کیا مہر دینا سو؟ سوال یہاں بھی پیدا ہوتا. اب اندازہ لگائیں اللہ کے رسول 1,000 دینار دے رہے ہیں تو آج کے دور میں 1 دینار کا حساب لگا کر دیکھو کتنے روپے بنتا. آج آن لائن دینار کا کیا ریٹ ہے مجھے نہیں معلوم. بڑا کروڑ پتی ہے 7,000 روپے طے کر رہا. لکھ پتی ہے 7,000 روپے طے کر رہا ہے. رات کو شادی محل لیا ہے 3.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا شادی محل لیا ہے 7,000 روپے طے کر رہا ہے. یہ حیثیت ہم لوگوں کی. اگر اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو آدمی مہر بھی جس کے پاس طاقت ہوگی وہ مہر بھی حضرت فاطمہ کا طے کرتا، حضرت عائشہ کا طے کرتا، حضرت ام کلثوم کا طے کرتا. بہرحال جو مہر کا پیسہ ہم لوگ دیتے ہیں وہ عورت کی شرمگاہ کو خریدا جاتا ہے. یہ میرے پاس آ چکی. اگر کوئی آدمی مہر دیے بغیر اسے استعمال کرتا ہے، اگر وہ آدمی مہر موت تک ادا نہ کرے تو پھر کتنا بڑا گناہ ہے معلوم. اچھا مہر دے ڈالے، درمیان میں بات نکل گئی اس لیے مسئلہ بتا رہا ہوں. سو مہر دے ڈالے، انہیں اپنی خوشی سے لاکھو دی تو لے لینا، وہ بھی سخت مجبوری کی حالت میں. مانگ کر لینے کی کسی بھی صورت سے کسی مرد کو حق نہیں ہے. اکثر جتنے بھی مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، فیصلوں کے مسائل، لڑکی اور لڑکے کے جھگڑے کے مسائل، تمام جھگڑوں میں ایک بات کامن ہے، یا تو مہر مرد واپس لے چکا ہے یا سسرا واپس لے چکا ہے. جائز ہے؟ سسر کو کیا بھئی حق اس کا مہر لینے کی؟ میرے گھر میں رہتے سو حضرت نکال ڈال. میرے گھر کے اندر میرے بچے کو جوائنٹ فیملی نہیں ہے. جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر. محبتوں والا کانسیپٹ ہے لیکن جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے. اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کے اخلاق ہیں، لیکن جوائنٹ فیملی میں بھی شریعت کے حدود سامنے رکھ کر جوائنٹ فیملی کو اختیار کریں. دیور کے سامنے نہیں جا سکتی، جیٹ کے سامنے نہیں جا سکتی. اور ہماری جوائنٹ فیملی میں جیٹ صاحب بھی چائے منگا رہی، دیور صاحب بھی چائے منگا رہی. ہو سکتا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر ہے اس لیے سونا واپس لے رہے ہو، تو
تو کل قیامت کے دن بھی اللہ کے پاس جنت میں جانے سے پہلے جواب دینا پڑے گا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہیں سے نکلی تھی بات، حضرت ابو سفیان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ابو سفیان کئی دنوں کے بعد بیٹی کے دیدار کے لیے آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، کون؟ کہا کہ میں تمہارا باپ ابو سفیان ہوں۔ اچھا آئیے، مرحبا ابا جان، آئیے اندر آئیے۔ اندر داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھایا ہوا تھا۔ کیسا بستر؟ ہماری طرح موٹی کمبل، دو گدے والی نہیلی، اندر کیا بولتے اسے، اسپرنگ والی نہیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ ٹاٹ کا بستر تھا جو بچھایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے تھے۔ ابو سفیان باہر سے آ کر ٹاٹ کے بستر پر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان اسٹاپ، رک جائیے، نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ محبت دیکھو صحابہ کی، نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ کیوں بیٹی، کیا ہوا؟ ٹھہریے آپ، اس بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں بیٹی، کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ اس بستر پر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے ہیں، اور اسی بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے، اور اسی بستر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ مجھے گوارا نہیں کہ اس بستر کو کسی کافر سے میں پلیت کروں۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی تم تو بے ادب ہو چکی۔ بیٹی نے کہا ابا جان یہاں آنے کے بعد ادب کیا چیز ہے معلوم ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ من احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ کرو۔ دنیا وما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ کرو، اسے محبت کہتے ہیں۔ لڑکی کے واسطے کیا صاحب کیوں رے بابا 5 وقت کا نمازی نہ تو کئی کو داڑھی نکال رہا، نہیں حضرت ذرا شادی کے بعد چھوڑیں گے کہتے۔ کس کے بعد چھوڑیں گے؟ شادی کے بعد چھوڑیں گے کہتے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ لڑکی کی محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اور مجھے معاف فرمائے، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس مثال کو معافی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اگر آپ کا بچہ بچپن میں 10 روپے کی شکر لاتے ہوئے اگر وہ شکر ہاتھ سے گر جاتی تو آپ لوگ اسے تنبیہ کرتے، باپ یہ کہتا کہ تیری حیثیت کو 10 روپے کی شکر تجھے سنبھالنے کی طاقت نہیں تو آگے چل کر کیا کرے گا؟ وہی بچہ آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھا کر گٹر میں ڈالے تو وہی باپ خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہے گا۔ باپ صبح میں اٹھ کر نماز کو آ رہا ہے، جوان بیٹا اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، باپ کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں، مجھے معاف فرمائیں، حال احوال اور سامنے جو ماحول ہے، حالات ہیں، اسے سامنے رکھ کر میں بتا رہا ہوں کہ پھر وہ باپ جس کی بیوی پر نہیں چلتی، جس کے بچوں پر نہیں چلتی، وہ باپ باہر نکل کر دوسروں کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ مساجد کا ذمہ دار ہے تو مساجد میں منوانے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے وہ تنظیموں میں منوانے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ کسی بیت المال کا ذمہ دار ہے، کسی محلے کا ذمہ دار ہے، وہاں پر منوانے کی کوشش کرتا ہے جس کا گھر کے اندر نہیں چلتا۔
تو بہرحال ابو سفیان سے بیٹی نے کہا کہ ابا جان یہاں آ کر میں نے کیا سیکھا ہے؟ ادب سیکھا ہے۔ ابا جان اس بستر پر کسی غیر کو، اللہ کے رسول کی دشمنی کرنے والے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یہ محبت ہوا کرتی تھی۔ صحابی نے پوچھا دنیا تو دنیا، آخرت کی فکر حضرات صحابہ کرام کو۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ اونچی جنت میں ہوں گے، ہم نچلی جنت میں ہوں گے، اگر آپ کے دیدار کا دل کے اندر طلب پیدا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا المرء من احبا، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر ہمیں خوشی ہوئی ہے تو اس حدیث سے ہوئی ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے میرے دوستو، ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کٹاؤ، صحابہ نے کٹایا۔ حضور نے فرمایا کہ بیچ دو، صحابہ نے بغیر سوچے سمجھے بیچا اپنی پراپرٹیوں کو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کنواں جو خرید کر دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، کنویں کو خریدا حضرت عثمان غنی نے۔ اور ہمارے سے مطالبہ ہے کہ میرا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کی طرح بناؤں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر، باپ اپنے اولاد کو دیکھ کر، بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر، بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں پر ایک دامن ہوگا، وہ جناب محمد رسول اللہ کا دامن ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول نے وہاں پر یہ فرما دیا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا اس لیے کہ تیرا چہرہ میرے چہرے سے نہیں ملتا، تیرا لباس میرے لباس سے نہیں ملتا، تو پھر ہمیں کون بچائے گا وہاں؟ ایک صحابی حضرت ثعلبہ کے نام کے تقریباً 4 صحابہ پوری ذخیرہ احادیث میں ملتے ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 4 صحابہ۔ حضرت ثعلبہ نام کے ایک صحابی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر نوجوان کی حفاظت فرمائے، ہر بوڑھے کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، اس زمانے میں حمام چھپر کا ہوتا تھا۔ کیسا ہوتا تھا؟ چھپر کا، پتیوں میں حمام بنایا ہوا، شاید اس میں بیٹھے ہوئے بزرگان دین اس وقت میں دیکھا ہوگا۔ آدمی جب کھڑے ہو کر نہاتا تو اس کا اوپر کا وہ گردن وغیرہ سب نظر آتے۔ آج کا حمام ماشاءاللہ اندر گھس گئے تو باہر آنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور حمام بھی کارک کو ہی پلنگ سے گرے تو سیدھا حمام میں پڑنا، کارک کو ہی حمام میں پلنگ سے گرتے ہی سیدھا حمام میں پڑنا۔ اندر گھس گئے تو ایسی کچھ کمی رہتی سو، اب تو فونا بھی گھس گئے حمام میں، اور کیا کیا کی الٹے سیدھے مشنا موٹراں سب اندر گھس گئے۔ پھر انہیں بولتا حضرت بہت پریشان ہوں حضرت، گھر کے اندر برکتانچ نہیں حضرت۔ ایک گھر میں حال میں ایک کوکس، 4 روما کا تو 4 روما میں ایک کوکس ہے کہ نہیں؟ 4 ایک حال کا ملا کو کتنے ہو گئے؟ پورے 5۔ یہ کہ خبیث کر کو بولے تو پھر پورے گھر کے اندر 5 خبیثاں بیٹھے ہیں۔ آئے گی برکت؟ گھر کے اندر برکت آئے گی؟ کیا حضرت نہیں بنا سکتے گا؟ فتویٰ ہے کہ بنا لو، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ گھر سے دور رکھو۔
گھر کے اندر نورانیت ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر فرشتوں کو تکلیف ہوگی. نہیں حضرت، ہمیں وہ کیا کیا کی دال کو خوشبو اٹھا لیتی، کتنی خوشبو اٹھائے تو بھی گندگی وانچ کرنا سو. گھروں میں جو برکت نہیں ہے نا، یہ اسی وجہ سے نہیں ہے. سہولت اتنی زیادہ کر لیے ہم لوگ، پلنگ کے بازو لا کو ہمارا حمام رکھ لیے. بہرحال اس زمانے میں ویسا حمام ہوتا تھا کہ کوئی آدمی نہاتا تو اس کی گردن وغیرہ نظر آتی. ایک مرتبہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے. اس حمام میں ایک عورت بیٹھ کر نہا رہی تھی، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہا رہی تھی. اچانک غیر ارادی طور پر حضرت ثعلبہ کی نظر اس حمام پر پڑ گئی اور عورت کی پیٹھ پر پڑ گئی. اور شریعت کہتی ہے کہ جب کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جائے تو ایک نگاہ معاف ہے. ایک نگاہ بولے تو نوجوانہ خاص کر، اب دیکھو یہاں، ایک نگاہ بولے تو دیکھے منڈی جھکا لینا، ایک نگاہ کا تو معاف کرتے با کر کو پورا سروے ایک چک نگاہ میں کر لینا نہیں. ایک نگاہ کا تو پورے سروے والی نگاہ نہیں، یوں پڑی نیچے منڈی جھکا ڈالنا. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک صحابی تشریف لائے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا بد نظری کر کر آ رہے ہو. کیا کر کے آ رہے ہو؟ بد نظری کر کے آ رہے ہو. پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے جسم سے بد نظری والی بدبو آ رہی ہے. اور آدمی جب بد نظری کرتا ہے اس کا اثر سب سے پہلے کہاں ہوتا؟ دل پر. ہے یہ حور منجے مل گی تو کتنا اچھا رہیں گا، کہاں راسو خیال ہے دل میں. تو سب سے پہلے دل مردہ ہوگا، اور جب دل مردہ ہوگا چہرے کا نور چھین لیا جائے گا. اور جب چہرے کا نور چھین لیا جائے گا تو چلتے چلتے آگے وہ مسلمان رہے نہ رہے وہ اللہ کو معلوم ہے. آج ہر نوجوان کے فون میں لڑکیاں کی فوٹو رکھنے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب کھولے تو نہ خود بخود سامنے آ جاتی. جنت کے حوران، دنیا کے حوران دیکھیں گے، جنت کے حوران نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ آنکھوں میں شیش پگھلا کر ڈالے گا. ہے ہمت؟ کبھی اگر نگاہ پڑے تو ایک اگربتی یا موم بتی جلا لینا اور اس کے اوپر انگلی رکھ کر دیکھنا کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. اگر دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو اس سے 70 گنا زیادہ گرم آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ تو بہرحال حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ جاتے جاتے اچانک غیر ارادی طور پر نگاہ پڑ گئی. فوراً خیال آیا ثعلبہ تم نے یہ کیا کر لیا؟ تم نے یہ کیا کر لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اب ان آنکھوں کے ساتھ جاؤ گے جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے. کیا محبت تھی وہ صحابہ کے اندر. ہمیں گندی نگاہیں ڈال کر بھی مسلمان، داڑھی نکال کر بھی ہم عاشق رسول، یہودیوں کا لباس اپنا کر بھی عاشق رسول. آپ کو میں بتاؤں میرے پیارے نوجوان، جس کا چہرہ تو نے اختیار کیا اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی. جس کا لباس تو نے پہنا اس نے حضور کو گالیاں دی ہیں. جس کے لباس پر تمہیں فخر ہے، جس کی ٹائی پہن کر تم لوگ فخر کرتے ہوئے باہر پھرتے ہو، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اس ٹائی والے نے قرآن پر پیشاب کیا ہے، بچوں کو جلایا ہے، فلسطین کے بچوں کو مارا ہے، مسجد کی بے ادبی کی ہے، بیت المقدس کی بے ادبی کی ہے. اس کے طریقے پر فخر محسوس کرتا ہے نوجوان کو مزہ آ رہا ہے غیروں کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ میرا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے۔ ہمیں تیش میں کب آتے معلوم؟ کون تبھی اللہ کے رسول کو گالی دیا تو آنا چاہیے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی گالی دے اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، جو آدمی گالی دے رہا ہے اس سے بڑی گالی مسلمان دے رہا ہے۔ روزانہ صبح میں اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکال کر گٹر میں ڈالتے ہوئے ہمارے دل پر جون تک نہیں رینگتی۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کو گالی دے تو مسلمان کو غصہ آتا ہے۔ نہیں نا حضرت، میں حجام شاپ میں نہ نکالتا ہوں۔ سو حجام کیا کرتا صاحب؟ لمبے بالا رہے تو بیچتا، چھوٹے چھوٹے بالا رہے تو لے لے جا کو گٹر میں ڈالتا۔ اللہ کے رسول کی داڑھی کان جا رہی ہے، کان جا رہی ہے۔ برا نہیں ماننا، میں ہمیشہ خاص کر زیادہ تر میرے نشانے پر داڑھی آتی ہے۔ برا نہ مانو میرے دوستو، کسی کا دل دکھانے کے لیے یہاں پر نہیں بول رہا ہوں۔ دل سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انجانے میں ہم لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جب آدمی اپنے چہرے پر وسترا لگاتا ہے تو شاید وہ وسترا اللہ کے رسول کے سینے پر لگ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اگر چہرہ پھیر لیں، یہ بتا دیں کہ میں تجھے نہیں جانتا، کیا ہوگا ہمارا؟ اتوار کے دن، جمعہ کے دن میں ہی صدر صاحب کو آ کو کچھ چیزاں دے کو گیا۔ صدر صاحب یہ ذرا تحقیق کرنا، ایک مسئلہ آیا ہے۔ بالکل جان جوان لڑکا، کتنے سال کا؟ 30 سال کا لڑکا۔ ابھی گزشتہ جمعہ کی بات، صدر صاحب گواہ ہی یہاں پر، گزشتہ جمعہ کی بات۔ صدر صاحب یہ لڑکی یہاں والی کہتے کیا کہ وہ ڈوری کے سانگی سانگ کا مسئلہ ہوگا، ذرا مل کو حل کر لیں گے، لڑکا ہمارے علاقے کا ہے، بہرحال حل کر لیں گے بول کر آپس میں ہماری گفتگو ہو گئی۔ میں یہاں سے چلے گا۔ اتوار کے دن صدر صاحب کو فون کریا میں، صدر صاحب اب حل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ حل کر لیا ہے، لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ کتنے سال؟ صرف 30 سال۔ میں داڑھی نکال رہا ہوں، اس وقت فرشتہ آ جائے تو میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا؟ جس نے ہمارے لیے دندان کو شہید کیا، جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے، جس نے اپنی زندگی میں اپنے لختے جگر نور نظر حضرت حسن اور حسین کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا ہوا دیکھا، حضرت حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا گیا، آج مسلمان اللہ کے رسول کی داڑھی نکالتا ہے۔ کل سوال اللہ کے رسول کریں گے تو کیا کریں گے میرے دوست؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے۔ میرا باپ بچپن سے پالتا ہے مجھے، بڑا ہونے کے بعد اگر باپ کو ایک جواب دے دیا جائے تو باپ گھر سے باہر نکالے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ حضرت آدم کے پاس ہم جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے نو انٹری، چلتے رہو، میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوگا۔ نوح کے پاس جائیں گے، شعیب کے پاس جائیں گے، صالح کے پاس جائیں گے، لوط کے پاس جائیں گے، حضرت یعقوب کے پاس جائیں گے، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے۔ کوئی نبی ہمارا کیس اپنے پاس نہیں لے گا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آب کوثر کے لیے قطار لگی ہوگی، آب کوثر کے لیے قطار لگی ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم گنہگار ہیں لیکن اللہ ایمان عطا کیا ہے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ارے آمین تبھی بولو. نکو کہ آب کوثر اللہ کے رسول کے ہاتھ کا قطار لگی ہوگی, فرشتے درمیان سے ایک آدمی کو باہر نکالیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے فرشتوں سے کیوں نکالا؟ کہا جائے گا اللہ کے رسول یہ باغی ہے. کیسے؟ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر فرشتے کہیں کہ یہ بدعتی تھا, دین میں زیادتی کرنے والا تھا. اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی, اس کا گردہ ہوگا, اس کے سر پر ٹوپی ہوگی, جس حالت میں مرا تھا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. میرے دوستو پورا اسلامی لباس ہوگا لیکن صرف بدعات کی وجہ سے اسے اس قطار سے باہر نکال دیا جائے گا. بدعات کے واسطے جب نکالا جا سکتا ہے, دنیا کے عیش و عشرت کے لیے, کفار کے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے جو آدمی زندگی گزارے, کیا اسے اس قطار سے باہر نہیں نکالا جائے گا؟ اور آب کوثر پلائے بغیر کوئی جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. آب کوثر کا مطلب کیا؟ جنت کے سرٹیفکیٹ. آب کوثر کا مطلب جنت کی سرٹیفکیٹ. کریں گے عمل انشاءاللہ, سنتوں پر عمل کرنے جہاں تک ممکن ہو سکے. سب سے پہلی سنت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں, شیر جیسے چہرے کو نہ نکالو. آپ گاڑی پر جاؤ, آپ کی داڑھی اتنی بڑی ہوگی, آپ گاڑی چلاتے رہو, آپ کی داڑھی ایسا کھلے گی, آپ شیر کی طرح نظر آئیں گے, ہے کہ نہیں؟ داڑھی دو قسم کی, ایک مشت سے زیادہ. کیا حضرت تمہاری اچ نہیں ہے نا؟ نہیں حضرت منجائی اچ نہیں نا. ہمارے حضرت میں چھوٹا بچہ 8 سال کا, ہمارے حضرت وہ جاوا گاڑی آتی ہے نہیں, جاوا میں آتے, یہ بڑا چہرہ آج بھی حضرت ہیں دنیا کے اندر, اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. وہ جاوا گاڑی میں انہوں حضرت آتے تو پوری داڑھی ایسا پھیل جاتی, دل کے اندر خواہش ہوتی میں بڑا ہوا تو ایسی داڑھی رکھتا ہوں. میں بڑا ہوا تو جس ماحول میں بچہ رہتا وہ ماحول اسے بھا جاتا ہے. میری خواہش تھی کہ میں ایسی داڑھی رکھوں, کیسی؟ حضرت کے جیسی. میں گاڑی چلایا تو ایسا پھیل جانا, لیکن اللہ کی مرضی, اللہ غریب بنا دلیا داڑھی سے. اور جن حضرات کو دیا ہے وہ حضرات کیا کر رہی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, شاید پہلا جمعہ بھی میں نے اس حدیث کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا ہے, ان کو ایک تسبیح دیا ہے. وہ تسبیح کیا؟ سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب. تمام پاکی اور بڑائی اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے مردوں کو داڑیاں دے کر زینت سے نوازا, عورتوں کو چوٹیاں دے کر زینت سے نوازا. مرد مانے داڑیاں نکال ڈالے, عورتاں چوٹیاں نکال ڈالے. ہوا نہیں ہوا؟ تو یہ ہمارے یہ حالات ہیں. آج ارادہ کر اٹھو, ابھی بھولیا نہیں میں بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, درمیان سے نکلیا. سو حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ ایک عورت پر انجانے میں پڑ گئی. انشاءاللہ اگلے جمعہ اس واقعے کو میں مکمل کروں گا کہ حضرت ثعلبہ کی نگاہ پڑی. اس کے بعد حضرت ثعلبہ کا کیا ہوا, حضرت ثعلبہ نے کیا کیا. حضرت ثعلبہ حضور کی مجلس میں گئے نہیں گئے, حضرت ثعلبہ کے دل میں جو آیا تھا کہ میں ان آنکھوں کو لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچوں, کیا یہ حضرت ثعلبہ ان آنکھوں کو لے کر حضور کے دربار میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے, کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائے. زبانی کہہ کر دعوے کرنے والے عشق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرات
حضرات صحابہ کو جو اللہ نے دیا تھا اس کی جوتیوں کی دھول کے مطابق اللہ تعالی ہم کو ہمارے نبی سے عشق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.